وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد ورفعنا لك ذكرك. وقال الله تعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پڑھ لو مل کے صلاۃ والسلام علیکم. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا. بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا. بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا. بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار شفیع روز شمار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ پہ کروڑہ مرتبہ درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے بعد چیک نمبر 288 کہ نبی علیہ السلام کے تمام غلام باریان محفل جن کی کوششوں کاوشوں سے یہ بزم سجائی گئی. میرے چھوٹے بھائی ہیں بھائی وراثت صاحب، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں نے کے لیے ایک ہی آپشن کو 2-3 سال سے ٹائم مانگ رہے تھے، تو میں نے ایک ہی آپشن دیا تھا کہ آپ جب اپنے گھر کا پروگرام ہو تو آپ نے مجھے بتانا ہے، کیونکہ 12 ربیع الاول کے دن کو میرے اسلام آباد ہونا ہوتا ہے 2-3 سال سے، تو فجر کے بعد ان کا پروگرام ہوتا ہے، اور پھر قبلہ بابا جی کی قیادت میں حضرت میاں میر سے لے کے داتا صاحب تک جلوس ہمارا جاتا ہے، تو یہ میرے لیے بڑا لمبا سا سفر بنتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میرا اپنا ہی پروگرام ہے، سو میں حاضر ہوں، طبیعت کی ناسازی کے باوجود بھی حاضر ہوں. آپ رات کے اس پہر بیٹھے ہیں، یہ طے ہے کہ رات کو اس وقت کوئی روٹی اور چاولوں کے تھال کے لیے نہیں بیٹھ سکتا. یہ حضور کی محبت ہے اور سید آمنہ پاک کے لال کی محبت ہے جس نے ہمیں یہاں پہ بٹھایا ہوا ہے. یہ ان کا پیار ہے کہ یہاں پہ ہمارے بچے بھی، ہمارے بزرگ بھی، ہمارے جوان بھی یہاں پہ حاضر ہیں، اور صرف اسی لیے
کہ رات کو تقریباً یہ سمجھ لے کہ 1:45 ہونے والا ہے کہ اس ٹائم مولوی صاحب آئے گے تو ہم انہیں یہی کہیں گے کوئی یار دی گل سنا ملنا، نہ لمبے پیڑے پا ملنا، نہ علمہ وچ پھسا ملنا، بس یار دی گل سنا ملنا۔ تو بس حضور کی بات کرتے ہیں۔ تو جس طرح علامہ صاحب فرما رہے تھے، اس میں شک نہیں ہے کہ یہ دن رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی وجہ سے بڑا برکت والا ہے، یہ رات ان کی آمد سے بڑی برکت والی ہے۔ لیکن جس طرح عید کا دن ہوتا تو اللہ کی طرف سے برکت والا ہے، لیکن کسی عید پہ کوئی ہمارے والد کی گستاخی کر دے تو وہ عید کرکری ہو جاتی ہے، کوئی ہمارے بڑے کی گستاخی کر دے، توہین کر دے، بے ادبی کر دے، ان پہ حملہ آور ہو جائے تو وہ عید کرکری ہو جاتی ہے۔ سیم پوزیشن ہے ایسے حالات میں کہ جن حالات میں آج ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آج 56 اسلامی ممالک کے سربراہان باوجود بہت ساری فوجیں رکھنے کے، بڑے بڑے ہتھیار رکھنے کے، آج بھی بے حس اور بے شرم بن کے جس طریقے کار سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم سب کے لیے انتہائی تکلیف دہ مرحلہ ہے۔ لیکن ہمارے بس میں اتنا ہی ہے کہ ہم اپنی محبت اور وفاداری کا حضور کی بارگاہ میں اظہار کریں کہ حضور ہم جتنے بھی ہیں، جیسے بھی ہیں، جتنی ہماری اوقات ہیں، ہم آپ کے ہیں، ہمارا جینا بھی آپ کے لیے، ہمارا مرنا بھی آپ کے لیے۔ آپ لبیک کا ایک بار نعرہ لگائیں تو میں اللہ کا قرآن پڑھوں۔ ذرا کیمرہ گھمائیے، ان کی طرف دیکھیے کیسے حضور کے غلام لبیک کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک دونوں ہاتھ اٹھا کے۔ آپ کے یہاں نعرہ نہیں ہے بھئی آپ کے پاس لبیک والا؟ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا۔ ذکر کتنا بلند ہے، حضرت آدم علیہ السلام جنت کے دروازے میں داخل ہونے لگتے ہیں، اللہ کے نام کے ساتھ ہمارے آقا کا نام نظر آتا ہے۔ جناب اعلیٰ جناب نوح کی کشتی اگر جناب کنارے لگتی ہے، رسول اللہ کی برکت سے نظر آتی ہے، اور حضرت ابراہیم پہ آگ گلزار ہے، صدقہ رسول اللہ کا ہے۔ حضرت اسماعیل پہ چھری بے اثر ہے، صدقہ رسول اللہ کا ہے۔ 1.25 لاکھ نبیوں کو نبوت ملی ہے، صدقہ رسول اللہ کا ہے۔ اس لیے تو بریلی والا بابا بولا کہ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا اعلی ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ اعلیٰ ہمارا نبی، تاجدار ختم نبوت۔ آج ان کی محبت میں آپ اور میں یہاں پہ جمع ہے، اس کھلے آسمان کے نیچے ان کی برکت سے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جس نے باؤں کی پہچان دی ہے، جس نے بہنوں بیٹیوں کی پہچان دی ہے، جس نے رشتوں کی پہچان دی ہے، جس نے سفید بال والے کے بارے میں فرمایا تیسا باللہ بل لم یوکر کبیرنا وبل لم یرحم صغیرنا، تو ہم میں سے نہیں ہے جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا اور چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا۔ سنو سنو مسلمانوں، آج کفر ان پہ بھونک رہا ہے
جس نے ماں باپ کی پہچان دی، جس نے بہنوں بیٹیوں کی پہچان دی، دے سب کو عطا فرما کے آپ کے اور میرے اندر سے قوموں اور برادریوں کی اونچ نیچ کو ختم کیا اور ہمیں اللہ کا پیغام سنایا، اِلَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کے نزدیک تو بے عزت والا وہی ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ آج مکہ مدینے اللہ آپ کو لے جایا، حرم کے اندر آپ جایا، عربی ہو عجمی ہو گورا ہو کالا ہو انگریزی ہو فارسی ہو عربی ہو کوئی زبان بولنے والا ہو، جب آپ دیکھیں گے ایک ہی رنگ کی چادر، ایک ہی کلمہ لبیک اللہم لبیک، اس لیے کہتا جا رہا ہے کہ ہمارے کریم آقا لوگوں کو برادریوں میں بانٹنے نہیں آئے بلکہ کلمے کی لڑی میں پرونے کے لیے آئے۔ اونچی بولیے، ان کی برکت سے آج پوری دنیا کا مسلمان ایک لڑی میں ہے، ان کی برکت سے آج فرانس کے اندر اگر مسلمان تکلیف میں ہوتا ہے اس کا درد پوری کائنات میں محسوس کیا جاتا ہے، اگر آج برما یمن شام کا مسلمان تکلیف میں ہوتا ہے اس کا درد پوری کائنات میں محسوس کیا جاتا ہے، کیونکہ اس کریم آقا نے فرمایا مسلمان جسم واحد کی طرح ہے، اس کے ایک حصے کو تکلیف ہو سارا بدن بے قرار ہو جاتا ہے۔ لیکن آج جو دکھ والی بات ہے تو یہ ہے جس نے ہمیں رشتوں کی پہچان دیا، جس نے ماں بہنوں بیٹیوں کی پہچان دیا، آج ان کی عزت پہ حملہ ہوا تو آج ان کی عزت پہ حملہ دیکھ کے ہمارے حکمرانوں کی زبانوں کو تالے لگ گئے۔ ہمیں کہتے ہیں مولانا صاحب اسلام امن کا درس دیتا ہے، تم لوگ کدھر جا رہے ہو؟ کبھی ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرتے ہو، کبھی گستاخ رسول کی گردن کاٹنے کی بات کرتے ہو، حضور تو رحمت للعالمین بن کے آئے ہیں، ایسی باتیں نہ کرو۔ میں انہیں کہنا چاہتا ہوں ذرا دیکھیے حضور کی رحمت للعالمین پھر ہر وقت یاد ہونی چاہیے، جب اپنی دشمنی ہو پھر بھی حضور کی رحمت یاد ہونی چاہیے، اپنے دشمنوں کی باری تو ہمارے وزیر اعظم صاحب داڑھی پہ ہاتھ پھیر کے کہتے ہیں مجھے برطانیہ بھی جا کے لانا پڑا میں پکڑ کے نواز شریف کو لاؤں گا، سزا دوں گا اس کو، کیونکہ وہ تیرا دشمن ہے، تیرے لانے والوں کا دشمن ہے، وہاں برطانیہ تک جانے کو تیار ہو لیکن فرانس کا کتا حضور کا دشمن ہے، وہاں تمہاری زبان بھی بند ہو جاتی ہے۔ تم ہمیں کہتے ہو میں مکے گیا، میں مدینے گیا، تو مکے مدینے جا کے کیا سیکھ کے آیا؟ کیا تمہیں بلال کا عشق رسول مکے سے نظر نہیں آیا؟ تو کہتا ہے اللہ اکبر، کہتے ہیں جناب میں حرم میں گیا، میرے لیے کعبے کا در کھل گیا، میں گیا زمزم لے آیا، یہاں اقبال رویا، اقبال کہتا ہے تو کعبے گیا تمہیں زمزم نظر آیا، یہ تحفہ ہے، تمہیں مارے کھاتا حضور کے لیے بلال، اس کے عشق کا تحفہ نہیں نظر آیا۔ مقام تنعیم پہ جب ہاتھوں میں کیل مار کے جب سولی پہ جناب چڑھایا جا رہا تھا، جب سلیب پہ چڑھا کے حضرت خبیب کو ابو سفیان نے پوچھا تھا تم سوچتے تو ہوگے تمہاری جگہ پہ تمہارے نبی ہوتے ہیں، آج تم بچ جاتے ہیں، تب میرے کریمہ کا کیا عاشق نے بولا تھا یہ تو ایک موت ہے، لاکھوں بار زندہ کرو، لاکھوں بار مارو، میں یہ بھی نہیں چاہوں گا کہ میرے آقا کے قدموں میں کانٹا بھی چبھ جائے۔ کیا وزیر اعظم مکے سے آپ کو یہ جذبات نہیں ملے؟ کیا حرم کے اندر 8 دن تک دین نبی کی لاش کے لیے حضرت عبداللہ بن زبیر کی لٹکتی لاش نظر نہیں آئی؟ بس زمزم کی بوتل لے کے خوش ہو گئے۔ اقبال بولا ہے کہ زائران کعبہ سے اقبال یہ پوچھے کوئی، ارے زائران کعبہ سے اقبال یہ پوچھے کوئی، کیا حرم کا تحفہ زمزم کے سوا کچھ بھی نہیں؟
کیا حرم کا تحفہ زمزم کے سوا کچھ بھی نہیں. میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں اسی حرم کی طرف آتے ہوئے مکہ فتح کرنے کے لیے جب آپ کے اور میرے نبی آ رہے تھے تو رستے میں کتی کے بچے حضور نے دیکھے کہ کتیا ان کے اوپر جھکی ہوئی ہے. 10,000 کے لشکر کو دیکھ کے ڈری ہوئی ہے میرے بچے ابھی مر جائیں گے. اتنے میں حضور نے 10,000 کا لشکر روکا. ایک بندے کی ڈیوٹی لگائی جب تک سارے گزر نہ جائیں یہاں سے سواری نہیں ہٹانی. وہی نبی جب حرم میں آتے ہیں مکہ فتح ہو جاتا ہے تو کوئی کہتا ہے یا رسول اللہ آپ کی گستاخی میں غزلیں لکھنے والا ابن قتل کعبے کے غلاف میں لٹکا ہوا ہے. ایک طرف کعبے کی دیوار ہے ایک طرف کعبے کا غلاف ہے درمیان میں گستاخ رسول ہے. حضور کیا فیصلہ کرے؟ تو میرے آقا نے فرمایا اقتلوہ اس کی گردن کاٹ دو. یہ قیامت تک آپ کو اور مجھے سمجھانے کے لیے تھا دھرتی پہ کتا زندہ رہ سکتا ہے کتی کے بچے زندہ رہ سکتے ہیں لیکن گستاخ رسول دھرتی پہ زندہ نہیں رہ سکتا. اس لیے ہم کہتے ہیں گستاخ نبی کی ایک سزا سر تن سے جدا سر تن سے جدا. میرے آقا نے فرمایا من سب نبی فقتلوہ جو کسی نبی کو گالی دے اس کی گردن کاٹ دو. وزیر اعظم صاحب آپ کو حرم میں جا کے کیا رسول اللہ کا یہ فیصلہ نظر نہیں آیا؟ کیا گستاخوں کے لیے حضور کا یہ فرمان نظر نہیں آیا؟ بس اتنی سی بات ہے یا تو اپنے بھی دشمنوں کو معاف کرنے کا حوصلہ سیکھو یا گستاخان رسول کے لیے بھی وہی ٹیون اپناؤ تو اپنے دشمنوں کے لیے اپناتے ہو تاکہ دنیا کو پتا چلے مسلمان گناہگار ہو سکتا ہے لیکن رسول اللہ کا غدار نہیں ہو سکتا. اونچی بولیے نعرہ رسالت نعرہ حیدری عظمت مصطفیٰ میلاد مصطفیٰ زندہ باد. گستاخ رسول کی ایک سزا سر تن سے جدا گستاخ رسول کی ایک سزا گستاخ رسول کی ایک سزا. تاجدار ختم نبوت کہتے ہیں مولانا صاحب اقوام عالم میں بھی تو ہم نے رہنا ہے ان کو بھی تو ناک دکھانی ہے IMF اور FATF والوں کو بھی تو جناب اعلیٰ ناک رکھنی ہے. میں کہنا چاہتا ہوں ہماری اور آپ کی ناکوں آنکھوں کانوں کی کیا حیثیت. چلیے 14 صدیاں پہلے ایک ایسے بندے کی ناک کا تذکرہ کرو ہم سب کی عزت ہے اس کے قدموں کی خاک پہ قربان. میرے اور آپ کے کریم آقا کے صحابی حضرت عبداللہ بن جہش اونچی بولیے یہ میدان جنگ میں کھڑے ہیں. حضرت سعد کا ہاتھ پکڑ کے ایک طرف لے جاتے ہیں یار قبولیت کی گھڑی آیا چلو دعا کرے تو سائڈ پہ لے جا کے دعا کے لیے کہتے ہیں پہلے آپ اپنے لیے دعا کرو میں آمین کہوں پھر میں اپنی دعا کروں گا. حضرت سعد کہتے ہیں یا اللہ کسی بڑے کافر سے میرا مقابلہ ہو پھر لڑتے لڑتے میں اس کی گردن کاٹوں پھر اس کا سامان لے کے جاؤں اس کا سامان حرب مال غنیمت لے کے جاؤں مدینے والے مجھے غازی کہیں. حضرت عبداللہ کہتے ہیں آمین. پھر وہ دعا کرتے ہیں آئیے ذرا ان کی دعا سنیے 288 چکیے سرزمین پہ رسول اللہ کے وفادار کی دعا سنیے. اے میرے مالک اے میرے اللہ میری بھی دعا ہے میرا بھی کسی بڑے کافر سے مقابلہ ہو پھر لڑتے لڑتے وہ میری گردن کاٹ دے. جب میری گردن کٹے تو پھر کافر چپ نہ کرے پھر سواری سے اتر آئے اتر کے میری ناک کاٹ دے پھر اکیلی ناک نہیں میرے کان بھی کاٹ دے میری آنکھیں بھی نکال لے پھر آ کے میرے ہاتھ بھی کاٹے میرے پاؤں بھی کاٹ دے. یا اللہ جب میں قبر سے اٹھ کے آؤں قیامت کے دن میرا ناک بھی میرے ساتھ رہو میرے کان بھی میرے ساتھ رہو میری آنکھیں بھی ساتھ رہو. یا اللہ تو سارے جہان کے آگے
مجھ سے سوال کرے بول عبداللہ تیرا ناک کدھر ہے، تیرا کان کدھر ہے، تیرے ہاتھ کدھر ہے، تیرے پاؤں کدھر ہے، تو میں ساری دنیا کے سامنے کہوں یا اللہ تو نے ناک بھی دیا تھا، آنکھیں بھی دی تھی، کان بھی دیا تھے، میں دے آیا ہوں فی حب کا وفی حب رسول کا، میں تیری محبت میں دے آیا، تیرے نبی کی محبت میں دے آیا۔ یا اللہ جب میں یہ بات کہوں تو ساری دنیا کے آگے کہہ دے میرا بندہ سچ کہہ رہا ہے، میرا عبداللہ سچ کہہ رہا ہے۔ بس جناب اعلیٰ یہی پیغام ہے جناب کہ بروز حشر حضور بھی کہہ دے یہ میرا ہے، رب بھی کہہ دے یہ میرا ہے۔ وارث شاہ فرماتے ہیں کہ جے کر یار دلا ملے تانا جھولے پال یہ تھل سٹیے جے کر یار دناب دی ملے سولی جھوٹا لے لئے پشان ہٹیے نا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت میں بس اتنا پیغام دینے کے لیے آیا ہوں ہم سب کو اپنی ناک اپنی عزت اپنی پگڑیاں بڑی پیاری ہے، لیکن جب حضور کی عزت کا مسئلہ آیا تو پگڑی کی کیا حیثیت، ہمیں اپنی گردن بھی پیش کرنے سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ اللہ کی قسم ہے بڑے بڑے بیوروکریٹ بیانی صاحب قبرستان میں پڑے ہیں، قبروں کے کتبے کوئی نہیں جانتا، لیکن 91 برس ہو گئے ہیں، آج بھی ترخانوں کے علم الدین کی قبر پہ جاؤ تو روزانہ منوں کے حساب سے پھول نظر آتے ہیں۔ پتا کیجئے یہ کون ہے، وہ کہیں گے ترخانوں کا علم الدین ہے جسے محمد علی جناح نے کہا تھا ایک بار مکر جاؤ میں تمہیں بچا لوں گا، ایک بار کہو میں نے قتل نہیں کیا میں تمہیں بچا لوں گا۔ تو آگے سے علم الدین نے بولا، وہ علم الدین جو دیکھ کے بھی قرآن نہیں پڑھ سکتا تھا لیکن حضور کے نام کی قید کی برکت سے وہ قرآن کا حافظ بھی ہو گیا تھا، عربی فارسی جاننے والا بھی بن گیا۔ آج بھی علم الدین کے وہ اشعار لوگوں کو یاد ہے جو جناب اعلیٰ علم الدین وہ پنجابی کا بیٹا فارسی میں شعر پڑھتا ہوا محمد علی جناح کو کیا کہتا ہے، جناح صاحب مجھے دوبارہ نہ کہنا کہ میں اس سے مکر جاؤں کہ لوگ ہمیں کہتے ہیں یہ چھوٹی برادری ہے، یہ نکی برادری ہے، یہ کدی وڈا کم نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک کوئی تے کم کیتا علم الدین نے قیامت تک ترخان سینے تے ہاتھ رکھ کے آکھڑ گیا اسی علم الدین دی برادری ہونے تسی علم الدین دی برادری ہونے تے کی آنکھیں آگ جناب اعلیٰ علم الدین نے کہتا ہے من عاشق سربستم ازدار میل دیشم، من عاشق سربستم ازدار میل دیشم، پروانہ جاں بازم از نار میل دیشم۔ کہتا ہے میں عاشق سربست ہوں، میرا سر حضور کے نام پہ قربان ہونے کے لیے سرشار ہے، مجھے سولیوں سے کیوں ڈراتے ہو؟ میں حضور کا پروانہ ہوں، پروانے جلنے سے نہیں ڈرتے، مجھے کیوں ڈراتے ہو؟ بہت اونچی بولو۔ آج 91 برس بعد بھی علم الدین کو دنیا سلام کر رہی ہے۔ پتہ چلا جو حضور کے نام پہ قربان ہوتا ہے کبھی بے عزت نہیں ہوتا، ادھر بھی عزت والا آگے بھی عزت والا۔ بس اتنی سی بات ہے، ہفتہ عشق رسول منائیں اور ضرور منائیں، لیکن وہ منائیں جو ناموس رسالت پہ بات بھی کر سکتے، جو گستاخان رسول کو پھانسی پہ چڑھانے کا حوصلہ بھی رکھتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں
पाकिस्तान में करप्ट लोगों को 5000 बंदे को कभी आपका वजीर कहता है सूली पे चढ़ा दे, सारे मसले हल हो जाएंगे। हम कहते हैं पाकिस्तान में 100-150 जितने गुस्ताखान रसूल जेलों में हैं उन सबको फांसी पे चढ़ा दो, मसले हल हो जाएंगे। पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान की इज्जत ऐसे बुलंद हो जाए। लेकिन हैरत की बात है, पाकिस्तान ने गुस्ताख रसूल आसिया मलूना को रिहा करके, शकूर कादियानी को रिहा करके, वजीउल हसन कादियानी को रिहा करके और बाकी भी गुस्ताखान रसूल के लिए रस्ते हमवार करके और सजा याफ्ता लोगों को रिहा करके आखिर में कहते हैं हम आशिक रसूल हैं, आखिर में कहते हैं हमने हफ्ता इश्क रसूल बनाना है। मैं अब मेरी उम्र गुजरी है, मैंने इतने ढीठ बंदे और बेशर्म बंदे कभी नहीं देखे। मैं तो कहता हूं कि अगर बेशर्मों के सर पे सींग होते तो मौजूदा हुकूमत और इसकी हमारी 12 सींगे होते। कि इन लोगों को इतनी भी हया नहीं है कि हम बात किसके बारे में कर रहे हैं। रसूलुल्लाह की तौहीन हुई है, तुम्हारे माथे पे बल भी नहीं आया और अपने मुखालिफीन के बारे में दाढ़ियों पे हाथ फेर के कहते हो हम तुमसे पूछ लेंगे। कम अज कम इतनी बात गुस्ताख रसूल को कर देते तो पूरी दुनिया का कुफ्र लरस जाता कि यार ये कौन बात कर रहे हैं जो एटमी ताकत के हामिल है। लेकिन एटमी ताकत गौरी, अब्दाली और शाहीन, ये मिसाइल होने से सिर्फ काम नहीं बनता, साथ में शाहीन का दिल भी चाहिए, गौरी और अब्दाली वाली गैरत भी चाहिए। अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को गैरत ईमानी दे, आमीन कहे, ऊंची बोलिए आमीन। हमें कभी बिरादरियों में बांटा जाता है, कभी कौमों में, कभी जुबानों में बांटा जाता है। ये तुम करके तुम हुब्बुल वतनी के सबूत दे रहे हो। कुछ खुदा का खौफ करो, मेरे करीम आका हमें बांटने के लिए नहीं आए, हमें कलमे की लड़ी में परोने के लिए आए। और ये तब तक हम एक लड़ी में रह सकते हैं जब रसूलुल्लाह की इज्जत के नाम पे हम ये जाओ। और मैं अपोजिशन और हुकूमत को भी कहूंगा, एक आर्मी चीफ साहब के जूते से डरते हुए आप सारे एक्सटेंशन पे सारे इकट्ठे हो गए, तो आज गुस्ताख रसूल फ्रांस के सफीर को निकालने के लिए आप इकट्ठे क्यों नहीं हो? आज आपका हक किधर गया? वो कहते मुल्की मफादात के लिए। मैं कहता हूं पाकिस्तान नहीं, सारे जहान, इस जैसे करोड़ों जहान उस खाक पे कुर्बान जहां से मेरे करीम आका एक बार गुजर गए। आप समझे इस बात को कि नामूस रिसालत का मसला पूरी कायनात के बाकी मसाइल से जुदा ना। आप इस बात को समझने की कोशिश करें। एक ये कोई सियासी बयान समझ के गुस्सा न करे, ये ईमानी गैरत है। मैं समझता हूं आपके अंदर मुझसे भी ज्यादा है। मैं आपके जज्बात की तर्जमानी करते हुए एक सवाल करता हूं कि चीफ साहब की और वजीर आजम साहब की फोटो कार्टून उनका छपा सुहेल वड़ैच साहब की किताब पे, तो इन्होंने रातों रात किताबें ही गायब करा दी कि जनाब ये वजीर आजम साहब की और हमारे चीफ साहब की तौहीन है। मैं कहता हूं चीफ साहब के कार्टून पे और वजीर आजम साहब के कार्टून पे इतना दर्द जिनको हुआ है, तो बड़े बड़े साइन बोर्डों पे फ्रांस के अंदर जब हुजूर के खाके छाए हुए हैं तो आपको थोड़ा सा भी दर्द नहीं हुआ? थोड़ा सा भी आपके दिल के अंदर कोई मलाल नहीं आया कि कम अज कम आप बोल के ये कहते कि ऐसे गुस्ताखों से हम मरासिम नहीं रख सकते? और जो बात करने वाले होते हैं आप उन्हें कहते हैं ये एक्सट्रीमिस्ट है, ये शिद्दत पसंद है। अगर ये शिद्दत पसंदी है तो यहां बैठा हुआ हर बच्चा शिद्दत पसंद है। और ये बात आपको फ्रांस के अंदर उस टीचर की गर्दन उतारने वाला वो चेचनिया का मुसलमान बता गया है। मुसलमान चाहे फ्रांस में रहे या पाकिस्तान में, चेचनिया में रहे या रूस में रहे या कहीं भी रहे, हो रसूलुल्लाह का नौकर तो हुजूर के नाम पे जान देना भी जानता है और जान लेना भी जानता है। ऊंची बोलिए, ताजदार खत्म नबूवत लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक ताजदार खत्म नबूवत लब्बैक बच्चे बैठे हुए। आइए बस मैं बताता जाऊं अपने बच्चों के लिए हम क्यों अपने बच्चों को महफिलों में लाते हैं, ताकि बता सके मेरे बच्चों हजूर ही है जिन्होंने आपके बारे में बताया है। तो हम में से नहीं है जो बच्चों पे शफकत न करे। आज हमारे दिल में बच्चों की मोहब्बत है तो रसूलुल्लाह की वजह से है। चाहिए तो ये था उस करीमा का कदीर सुनाया जाता, चाहिए तो ये था इन बच्चों को बताया जाता। कभी एक वक्त था जब 10 साल के हजरत तलहा बिन बर्रा भी हजूर के हाथ भी चूमे, कदम भी चूमे।
میرے آقا نے فرمایا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کہتے ہیں حضور مجھے آپ سے بڑی محبت ہے۔ تو ذرا سوچئے یہ ماں باپ کی تربیت کے بغیر ممکن کیسے ہو سکتا ہے؟ جب رسول اللہ نے فرمایا کیا کر سکتے ہو میری محبت میں، تو 10 سال کا بچہ کہتا ہے حضور جو آپ کہیں۔ حضور نے تلوار پکڑ کے فرمایا اگر میں کہوں اپنے باپ کا قتل کرو تو کر دو گے؟ کہتے ہیں حضور آپ آرڈر لگائیں میں کر دوں گا۔ تلوار لے کے بھاگا۔ میرے آقا فرماتے ہیں واپس آ جاؤ، میں ماں باپ کو قتل کرانے والا بن کے نہیں آیا، میں تو ماں باپ کی عزتیں بڑھانے والا بن کے آیا ہوں۔ یہ تو تمہاری محبت کے امتحان کے لیے تھا۔ تو وہ رسول اللہ جن سے بچے کبھی ایسا پیار کرتے تھے، ابو جہل کو قتل کرنے والے معاذ اور معوذ جن کی داڑھی نہیں آئی تھی، وہ قیامت تک کے لیے بتا گئے عشق رسول دل میں سچا ہو تو یہ عمروں کی قید میں نہیں ہوتا۔ اور غازی المدین جس کی داڑھی مونچھ ابھی نہیں آئی تھی، تو حضور کے نام پہ قربان ہو کے یہ بتا گیا عاشق کی عمر چاہے چھوٹی ہو، عاشق رسول کا عشق ہمیشہ بڑا ہوتا ہے۔ اور یہی کہتا ہے کہ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، کروں تیرے نام پہ جان فدا، تاجدار ختم نبوت۔ ہماری بات دل پہ لکھ لیجئے، ہم حکمرانوں کے بھی خیر خواہ ہیں، ہم عوام کے بھی خیر خواہ ہیں۔ ہم اتنا کہنا چاہتے ہیں، قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اور عزت ایمان والوں کے لیے۔ اونچی بولی۔ ہماری عزت تیسری جگہ پہ ہے، پہلی عزت اللہ کی، پھر عزت رسول اللہ کی، پھر ہماری باری۔ آپ اور میں اللہ رسول کی عزت کی بات کریں گے تو ہماری عزت ہوگی، ان کی عزت کی بات نہیں کریں گے تو کبھی آپ عزت والے نہیں ہو سکتے۔ علامہ اقبال یہی فرماتا ہوا چلا گیا کہ میری بات مان، اللہ رسول کی عزت کے لیے کھڑا ہو جا، اسی میں تیری عزت ہے۔ دین کے دشمنوں کے آگے نہ جھکو۔ آج تم نے 27 میں سے 21 شرطیں مان کے پھر بھی تم وہی کھڑے ہو جہاں پہلے کھڑے تھے۔ قرآن کتنا عرصہ پہلے کہہ گیا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، تم سے یہود و نصارہ کبھی راضی نہیں ہو سکتے جب تک تم خود یہودی نہ ہو جاؤ یا خود عیسائی نہ ہو جاؤ، تو تم سے راضی نہیں ہو سکتے۔ خدا کا واسطہ ہے، یہود و نصارہ کو خوش کرنے کی وجہ ہے تم اللہ رسول کو راضی کرو، تمہاری دنیا بھی آباد آخرت بھی آباد۔ اقبال کہتا ہے کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، ارے اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن، اور پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی وبا، ارے پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی وبا، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ من تیرا نہ تن۔ ہم یہی کہنا چاہتے ہیں، تم کافروں کے آگے جھکنے کی بجائے اللہ کے حکم کے آگے جھک جاتے، آج عزت والے بن جاتے۔ اونچی بولیے، ایسا ہے کہ نہیں؟ ہم لوگ بڑے عجیب ہیں ویسے، 17.5% ٹیکس دے کے ہم خوش ہیں اور کہتے ہیں یہ ہو سکتا ہے، 10% ایڈوانس ٹیکس دے کے ہم خوش ہیں، یہ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے نام پہ 2.5% زکوٰۃ سالانہ دے کے ہم کہتے ہیں دین بڑا مشکل۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟
اور کہتے مولوی صاحب ہن دین دے ہوتے سارا عمل کیویں ہو سکتا؟ وہی لوگ جنہیں مسجد میں کہہ رہے ہیں یار سر پہ ٹوپی رکھ لیجئے، چلو سر پہ امامہ شریف پہن لیجئے، ثواب میں اور اضافہ ہو جائے گا، وہ کہتے مولوی صاحب کیا انہیں بغیر ہوتی نہیں؟ وہی لوگ 500 روپے کے چلان سے بچنے کے لیے 2 کلو کا ہیلمٹ سر پہ رکھ لیتے ہیں۔ مسئلہ کیا ہے کہ آپ تھانے دار سے ڈرتے ہیں، پروردگار سے نہیں ڈرتے۔ ہماری قوم جس دن تھانے دار سے زیادہ اپنے پروردگار کے حکم سے اور اس کے جناب اعلیٰ ناراضگی سے ڈرتے ہوئے، اس کے حکم کی تابعداری کرتے ہوئے جس دن جناب اعلیٰ گردن جھکا لے گی، انشاءاللہ پاکستان پوری دنیا کے ملکوں میں سپر پاور ہو جائے۔ حکمران سے لے کے عوام تک یہ سب کے لیے پیغام ہے، آپ سب کے لیے، میرے لیے۔ جس دن ہم اس بات پہ آ جائیں گے انشاءاللہ ادھر بھی بیڑے پار ہیں اور آگے بھی بیڑے پار ہیں۔ اور محفل کرانے والوں کو بھی گزارش ہے کہ حضور صرف اور صرف لنگر تے تبرک کوئی نہیں ہے کہ شاپر چاولاں دا برکت آلہ ہے، اصل برکت آلہ رسول اللہ دا دین ہے، اصل برکت والا رسول اللہ کا دین اسلام ہے۔ اور اس دین کی سربلندی کے لیے آپ نے کیا کیا ہے، میں نے کیا کیا ہے، یہ ہم سب کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ ہمارے ووٹوں کے ذریعے، ہماری رائے کے ذریعے کیسے کیسے لوگ اقتدار میں آ گئے، جہاں موٹر وے پہ مائیں بہنیں بیٹیاں محفوظ نہ ہو، جہاں بہاولپور میں وہ غریب کی بیٹی طاہرہ جب اس کی عزت لوٹ کے وڈیرا تھانہ بھی خرید لے، چوکی بھی خرید لے، چوکی میں جائے تو کہے ہمارا ایریا نہیں ہے، تھانے میں جائے تو کہے ہمارا ایریا نہیں ہے، اور باپ گردن جھکا کے چلے تو بیٹی دیکھ کے اپنے باپ کو زہر پی لے اور کہ ابا کل سر اٹھا کے تو چلے گا، تیری بیٹی نہیں ہوگی۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں بروز حشر صرف حکمرانوں کے گریبان نہیں پکڑے جائیں گے، اس کی رائے میں ہاں ملانے والوں کے بھی گریبان پکڑے جائیں گے۔ اور میرے نبی نے فرمایا سب سے بدترین بندہ وہ ہے جو کسی کی دنیا کے لیے اپنی آخرت خراب کر دے۔ آئندہ ایسا اگر معاملہ ہو ذرا سوچ سمجھ کے فیصلہ کیجئے گا کہ آپ کس کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ دین اسلام کے محبوں کے ساتھ کھڑے ہیں یا دین اسلام کے اوپر پابندیاں لگانے والوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاکستان کی یہ چھوٹی سی آبادی ہے 288 کی، اس کی مسجد کے اندر 14 روپے بل معاف نہیں ہے ماہانہ یا سالانہ، لیکن پاکستان کے مدینے کی ریاست کے دعوے دار حکمرانوں نے 14 ارب کا گردوارہ بنا کے پھر بھی کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں۔ ان لوگوں کو کون لائے ہیں؟ ان لوگوں کو اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے۔ اور عشق رسول کے جتنے بھی جناب ہمارے جیسے دعوے دار ہیں، ہم سب کو کل کے دن عہد کرنا چاہیے آج کے بعد جینا بھی حضور کے لیے اور مرنا بھی حضور کے لیے۔ ایک بات واصف علی واصف نے کہی ہے، اللہ کے لیے مرنا آسان ہے، اللہ کے لیے جینا بڑا مشکل ہے۔ یہ تو ہم سب کہہ سکتے ہیں کہ جناب ہم اللہ کے لیے مر سکتے ہیں، رسول اللہ کے لیے مر سکتے ہیں، مر تو سکتے ہیں کیا جی بھی سکتے ہیں؟ کیونکہ مرنا تو آسان ہے، 1 منٹ میں بندہ مر جاتا ہے، تو جینا یہ مشکل ہے کہ ہم نے کسی کا سہارا بننا ہے، ہم نے مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ کسی مظلوم کے حق میں کوئی گواہی نہیں دے رہا، اگر آپ کھڑے ہیں تو آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو اور آپ بتائیں کہ میں واقعی میں نے دیکھا ہے۔ ایسا نہ گواہیاں مت چھپاؤ، یہ نہ ہو کہ آپ بندوق سے ڈرتے ہوئے، آپ وڈیرے سے ڈرتے ہوئے آپ ظالم کے بارے میں بولنا ہی بند کر دیں، ایسا نہ کرو، آپ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو۔ میرے آقا فرماتے ہیں اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرو، چاہے ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ کسی نے کہا حضور مظلوم کی مدد تو کریں گے، ظالم کی کیسے مدد کریں؟ فرما ظالم کو ظلم سے روکو تاکہ آخرت کے عذاب سے بچ جائے، یہ اس کی مدد ہے۔ میں آپ سب کو دست بستہ گزارش کر رہا ہوں، تحریک لبیک یا رسول اللہ کا اتنا منشور ہے کہ جس کے صدقے ہماری شکل سلامت ہے۔ آپ ایمانداری سے بتائیے، ہم سب اپنے موبائل کو ایسے اگر دیکھیں، اس موبائل کی اس پورے اجتماع میں ان سب کے کوڈ کھول کے ان موبائل کے اندر کی ویڈیوز اور آڈیوز کو اگر غور سے کوئی دیکھے تو یہاں پہ بہت سارے ایسے قابل اعتراض چیزیں بھی نظر آئیں گی، اس کے باوجود لوگوں کے چہرے نہیں بدلے، زمین میں غرق نہیں ہوئے۔ کس لیے کہ رسول اللہ کی نسبت ہے کہ حضور کے غلام ہے، یار آج نہیں تو کل پھر آ جائیں گے، توبہ کر لیں گے۔ تو جن کے صدقے شکل سلامت ہے ان سے وفا بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ ہم نے نماز کے ساتھ کیا کیا ہے؟ صبح دروازہ کھٹکاتی ہے نماز، ہم کہتے ہیں ساری رات موبائل چلایا ہے، ٹائم نہیں ہے، زور ٹائم جی کاروبار ہے، عصر ٹائم جی کلوزنگ کا ٹائم ہے، مغرب ٹائم جی جا رہے ہیں گھر، جی عشاء ٹائم جی کھانے کا ٹائم ہے۔ آپ بتائیے نماز کدھر ہے؟ حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک کدھر ہے؟ زکوٰۃ جو مال کو پاک کرتی ہے وہ دینے کے لیے ہم کیوں راضی نہیں ہے؟ ہم
اپنی پوری فصل پہ اولے برداشت کر لیتے ہیں، پکی فصل پہ مکڑی برداشت کر لیتے ہیں، لیکن اللہ کی راہ میں 100 میں سے 5 من دینا گوارا نہیں کرتے عشر، اس لیے کہ جناب کہتے ہیں یہ بہت زیادہ ہے، پٹواری کو 20 من دیتے ہوئے بھی نہیں دکھتے اور اللہ کی راہ میں 20 کلو دیتے ہوئے بھی ہاتھ کانپتے ہیں۔ جب تک ہمارے یہ رویے نہیں بدلے جائیں گے کبھی ہمارے یہاں برکت نہیں آ سکتی۔ ایسے ہی لوگ آتے رہیں گے جو بندوق کی نوک پہ 1200 روپے من کے حساب سے گندم گھروں سے اٹھانا تو جانتے ہیں، لیکن غریب کو پھر اس ریٹ کے اوپر آٹا دینا اور گندم دینا یہ نہیں جانتے۔ آج آٹا لینے کے لیے گئے، یقین مانیے 3000، بلکہ آج تو بڑی ایک عجیب بات سنائی، وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا جی ہم گئے ہیں آٹا لینے کے لیے، تو انہوں نے کہا شناختی کارڈ کر دو۔ بھائی شناختی کارڈ، ایک شناختی کارڈ پہ ایک تھیلا مل سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ بات ہنسنے کی نہیں، بات رونے کی ہے کہ اس نہج تک کیسے آئے ہیں۔ ایسے نہیں آئے، جب ہم دین کو پیٹ کر کے ہم دنیا کو آگے کر کے آئیں گے تو ایسے ہی لوگ ہمارے سامنے آئیں گے۔ ایسے لوگوں کے شر سے بچنا ہے تو رسول اللہ کے دین کو لے آئیے تاکہ ہماری دنیا بھی آباد ہو، ہماری آخرت بھی آباد ہو۔ آخری شعر موٹا گجراتی کی بات ختم ہے، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ اور قبر میں حضور نے کام آنا ہے۔ بابا فرما گیا جڑے کہندے سی مران گے نال تیرے، آج انہاں بازیاں ہاریاں لے، جڑے ترسدے سن دید نو دن راتی، آج انہاں باریاں ماریاں نے، جدو باغ چ خزان وال کھولے، پنچھی اڑ گئے مار او ڈاریاں لے، محبت بوٹیا اے جگ دا پیار جھوٹا، او کملی والے دیا سچیاں یاریاں رے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے اس محفل کو سجانے والے، اس میں آنے والے تمام بچوں، بزرگوں، جوانوں کو دونوں جہانوں کی برکتیں عطا فرمائے۔ ہم سب کو دین اسلام پہ زندہ رہنے اور دین پہ ہی مر مٹنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے پاکستان، پاک وطن کی اور پوری ملت اسلامیہ کی خیر فرمائے، اور جہاں بھی مسلمان مظلوم ہیں اللہ انہیں ظلم سے نجات عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ کو سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، چہرہ مصطفیٰ اصلی قرآن ہے، چہرہ مصطفیٰ اصلی قرآن ہے، عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جن کے آنے سے روشن ہوئے تو جہاں، جن کے آنے سے روشن ہوئے تو جہاں، پیارے آقا کی آمد پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ السلام میم ہے اور میم دال
سلام بے مثلو بے مثال آوی جا واللیل زلفا والیا آوی جا یاسین سہریا والیا یا الہی صدقائے زلف رسول اور یہ سلام آج زانا یا الہی صدقائے زہرا بطول ماشاءاللہ سلامی اے بھائی محمد صفدر صاحب جو ہیں وہ بیٹھ جائیں تمام دوست اپنی اپنی جگہ پر بھائی آپ تو تمام دوست اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں مہربانی کریں بچے نیچے اتریں آپ سب نیچے اتریں اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں جس خوش نصیب کے مقدر کے اندر لکھا ہے کہ مدینے جانے کا سفر تو بھائی صفدر صاحب جو ہے نا وہ اپنے ہاتھوں سے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن جس نے مدینے جانا کر لو تیار غلام شبیر فیض محمد 288 گاف بے جہلم آباد ڈاک خانہ غلام شبیر ولد فیض محمد غلام شبیر ملے غلام شبیر تو نہیں غلام شبیر ولد فیض محمد کوئی نہیں جی اگلا کر دو یہ بھی غلام شبیر ہے ولد غلام محمد چک نمبر 299 گاف پہ سیدی مرشدی جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں بیڑا مدینے والا لیندہ پہ اتاریاں جس نے مدینے جانا کر لو اب بھائی محمد زاہد صاحب کہیں گے وہ جو ہے نا ماشاءاللہ اپنے ہاتھوں سے ٹکٹ نکالیں گے تو ماشاءاللہ یہ آپ کی محبت ہے بھائی صفدر صاحب کے ساتھ تو اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں مہربانی کریں آئیں جی بھائی محمد زاہد صاحب سعید احمد ولد محمد صدیق سعید احمد ولد محمد صدیق جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں بیڑا مدینے والا لیندہ پہ اتاریاں جس نے مدینے جانا ایک منٹ بھائی ماشاءاللہ ان دونوں کو مبارک ہو پیر سید مدثر حسین شاہ سے مختصر سی دعا کروائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم اے اللہ کریم اس پاک محفل کو بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما
اے اللہ کریم اس محفل پاک کا ثواب نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً پیش کرتے مولا قبول فرما. آپ کی جملہ مرحومہ امت کی روا کو پیش کرتے مولا قبول فرما. اس گاؤں کے جتنے اہل ایمان فوت شدگان ہیں تمام کی روا کو پیش کرتے مولا کریم قبول و منظور فرما. اے اللہ کریم اس محفل پاک میں دامے دل میں قدمے سخنے جس کسی نے حصہ ملایا اللہ کریم اس کو دارین کی سعادت نصیب فرما. ہمیں زندگی عزت اور اسلام والی عطا فرما, موت عزت اور ایمان والی نصیب فرمانا. اے مولا کریم اس پاک ذکر کی محفل میں جو کوئی نیک تمنا لے کے آیا ہے اپنے محبوب کا صدقہ اس کی اس تمنا کو پورا فرما. اے اللہ کریم سب پہ اپنا کرم فرما, سب پہ فضل فرما. اس مقدس رات کا صدقہ, حضور کی ولادت کا صدقہ ہم سب کو نبی پاک کا سچا پکا غلام اور امتی بنا. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. اے اللہ کریم جس بھائی کے لیے انہوں نے کہا اس کو اے اللہ کریم عثمان, اے اللہ کریم اس کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرما, حضور کی شفاعت نصیب فرما, ہم سب پر اپنا کرم فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و علی آلہ وصحبہ.